درس میں شرکت کریں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غسل کرنے کا صحیح سنت اور اسلامی طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے آپ تمام کچھ اہم اور ضروری باتیں بتائی جا رہی ہیں. آئیے سب سے پہلے حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی اہم بات ہے، اور یہاں تو چند ہی ایسے ہوں گے کہ جو شادی شدہ ہوں گے. تو جو شادی شدہ ہیں ان حضرات کے لیے یہ حدیث ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی لازمی طور پر سننے والی بات ہے، تاکہ آئندہ کو یہ مسئلہ ذہن میں رہے، پوچھنے کی بار بار ضرورت نہ پڑے. ہاں، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرد کے ختنے کی جگہ، دیکھیے کل آپ نے سنا تھا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے بتانے میں حیا نہیں فرماتا، شرم نہیں کرتا. حیا کرے گا تو لوگوں کو باتیں کیسے جو ہے سمجھنے کو ملیں گی، لوگ جانیں گے کیسے. تو مرد کی ختنہ کی جگہ، تو ختنہ کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو حشفہ کہتے ہیں. تو حدیث کے اندر آیا کہ حشفہ عورت کی مقام خاص پہ غائب ہو جائے. تو ایسی صورت میں اگر منی خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، آگے کا حصہ عورت کے مقام خاص میں داخل ہونے کے بعد اگر منی کا اخراج ہو یا نہ ہو، حضور سے پوچھا گیا کہ اگر منی خارج نہیں ہوئی تو کیا آدمی ناپاک نہیں ہوا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مرد اور عورت دونوں پر غسل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اس مسئلے سے ناشنا ہوتے ہیں کہ منی خارج نہیں ہوئی ہے تو ہم ناپاک نہیں ہوئے. حالانکہ یہ سوچ غلط ہے. منی خارج ہو یا نہ ہو، اگر دخول کا معاملہ وجود میں آیا تو ایسی صورت میں غسل کرنا یہ واجب ہوتا ہے. دوسری حدیث بخاری و مسلم کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے. ابھی اس سے پیش آپ نے سنا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ حق زوجیت ادا کرنے کے بعد کما حقہ انسان یہ کوشش کرے کہ وہ غسل کر لے، یا ایسے وقت میں صحبت کرے کہ فجر کا وقت قریب ہو، تاکہ زیادہ ناپاک رہنے کا اس کے پاس وقت نہ ہو. اب یہاں دوسری بات حضرت عمر کے سوال کو حضور نے بتائی. انہوں نے کہا حضور مجھے رات میں نہانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم بیوی سے صحبت کرنے کی بنیاد پر رات میں تمہیں زیادہ نہانے کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں تمہیں اس مشقت سے بچا لیتا. تو عمر فاروق اعظم نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نہاؤ نہیں، یعنی فجر سے پہلے نہا لینا، اس سے پہلے رات کا جو زیادہ حصہ ہے تو اس حصے میں تم نہاؤ نہیں، یہ مشقت نہ اٹھاؤ. تم اچھی طرح وضو کر لو جیسے نماز کا وضو کرتے ہو، اور اپنے مقام خاص کو دھو لو اور اچھی طرح وضو کر لو. اس کے بعد پھر سوتے رہو
جب نماز کا وقت ہو جائے تو غسل کرو، تیاری کرو اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اب اگر کسی کے ساتھ یہ پریشانی مشقت ہے تو وہ نماز کی تیاری کے وقت میں نہا لے، بقیہ وضو کر کے اور مقام خاص کو ہو کے وہ آرام کی نیند سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوب ہوتے، یعنی جب صحبت کرتے شریک حیات سے، تو کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے، یعنی صحبت کرنے کے بعد حضور جب کھانے کا یا پینے کا یا سونے کا ارادہ فرماتے تو ڈائریکٹ جا کے اسے نہیں کھا لیتے۔ خیر یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ہم جنوب کا لفظ حضور کی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کرتے، ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نے صحبت کی، ہم نے زوجیت ادا کی، ہم ناپاک ہیں، نجس ہیں، جنوب ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، ٹیلیفون کے آ بھی جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن حضور کا طریقہ آپ دیکھیں جو تعلیم امت کے لیے ہے کہ حضور کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہوتا تو معاملے سے فارغ ہونے کے بعد کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو حضور علیہ السلام پہلے نماز کے جیسا وضو کر لیتے، نماز کے جیسا وضو کر لیتے اور مقام خاص کو دھو لیتے۔ تو یہ سبق ہم کو ملا کہ اگر ابھی نماز کا وقت نہیں ہے اور ہم کو سونا ہے، نہانے میں تکلیف ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایسے صورت میں ہم وضو کر سکتے ہیں اور مقام خاص کو دھو سکتے ہیں، اور اس وقت ہم کو نہانا ہے جب نماز کی تیاری کے لیے ہم اٹھیں گے۔ اب دیکھیں غسل کے اندر کچھ سنتیں ہیں کہ پہلے غسل کی نیت کرنا، یعنی میں پاکی حاصل کرنے کے ارادے سے نہاتا ہوں، اس طرح کی نیت دل میں کر کے غسل خانے کے اندر داخل ہونا، اور دونوں ہاتھ جو ہے کلائیوں سمیت کٹوں سمیت دھونا، استنجے کی جگہ کو پہلے دھونا، یہ غسل میں سنتیں ہیں۔ اب چاہے استنجے کے مقام پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، بہرحال صورت میں اس مقام کو دھونا ہے۔ اس کے بعد بدن پر جہاں کہیں بھی نجاست کے اثرات ہوں ان کو دور کرنا، یہ بھی غسل میں سنت ہے۔ اسی طرح یہ تین چیزیں کرنے کے بعد پھر چاہیے کہ نماز کے جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ اگر کسی بلند مقام پر وہ غسل کر رہا ہے تو پاؤں دھو لے، اگر غسل خانے میں وضو کر رہا ہے، غسل خانے میں اگر وہ غسل کر رہا ہے تو دوران غسل نماز کے جیسا وضو کر لے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ جب غسل سے فارغ ہونے کے بعد جب نکلنے کا ارادہ کرے اس وقت پاؤں دھوئے کی یہ سنت ہے۔ بدن پر پانی کی طرح، بدن پر تیل کی طرح خوب اچھی طرح سے پانی بہانا، یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ 3 مرتبہ مونڈھے پر پانی بہائے، پہلے داہنے مونڈھے پر پھر بائیں مونڈھے پر، اسی طرح سر پر اور تمام بدن پر، یہاں تک کہ بال کی نوک کے برابر کوئی جگہ خالی نہ رہے، جو کہ آخری فرض غسل کا تمام بدن پر، ظاہری بدن پر پانی بہانا ہے۔ اگر کوئی حصہ خالی رہ گیا تو پھر فرض مفقود ہونے کی صورت میں غسل مکمل نہ ہوگا۔ چاہے غسل سے الگ ہو جائے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھل لے، یعنی جب غسل خانے سے الگ ہونے کا ارادہ کرے اس کے بعد اخیر میں پاؤں دھوئے کی یہ سنت ہے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، یعنی غسل خانے کے اندر جب برہنہ نہائے، ننگا ہو کے نہائے غسل خانے کے اندر تو قبلہ کی طرف اپنا منہ نہ کرے۔ اگر لنگی یا کوئی ایسی چیز جس سے صدر عورت چھپ جائے اگر وہ پہن کے غسل خانے کے اندر نہا رہا ہے تو پچھم کی طرف منہ کر سکتا ہے، اور اگر مکمل طور سے بنانا ہے تو ایسی صورت میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا منہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ نہائے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء جو صدر عورت کہلائے جاتے ہیں ان کا پوشیدہ رکھنا، ان کو ڈھانپنا، چھپانا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو کہ یہ صورت ہو سکتی ہے تو تیمم کر لیں، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے
یعنی تیمم کر لے، پھر بعد میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اگر نہانے کا موقع اس صورت میں ملے کہ ہم تنہائی میں بنانا ہو کے نہا سکتے ہیں، غسل خانہ ہے یا ہم کسی کپڑے وغیرہ سے آڑ کر کے ہم نہا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ وقفے کے بعد بھی نہا سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ پہلے تیمم کر لے۔ اسی طرح کسی قسم کا کلام، ذکر وغیرہ دوران غسل نہ کرے، نہ کلمہ پڑھے، نہ دعا کرے، نہ بسم اللہ شریف پڑھے، کچھ نہیں پڑھتا، نہ کوئی دعا پڑھے۔ نہانے کے بعد رومال سے بدن وغیرہ پہنچ ڈالے تو حرج نہیں۔ اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو، یعنی بہت سے غسل خانے ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر سے چھت نہیں ہوتی ہے مگر چاروں طرف سے دیواریں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اگر چھت نہ ہو اور ننگے بدن نہانا ہے تو شرط یہ ہے کہ موضع احتیاط ہو، یعنی چاروں طرف سے تو دیواریں ہیں، اوپر سے جو ہے غسل خانہ کھلا ہوا ہے، تو احتیاطی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طرح سے نہائیں کہ کسی کا اگر قریب میں چھت ہے، اگر وہ چڑھے تو اس کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑے، یہ احتیاط ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے نہیں دیکھ سکتا ہے تو اسی صورت میں ہم برہنہ ہو کے نہا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ایسے غسل خانے کے اندر جو پوشیدہ نہ ہو، کسی کی نگاہ و نظر پڑنے کا احتمال رہتا ہو، تو ایسی صورت میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ آپ نے سنا کہ غسل وغیرہ کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، سنتوں کی خبر نہیں، فرائض بھی پورے نہیں ہوتے، اور ہم نہانے اور غسل کرنے کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا غسل کے فرائض اور سنتیں اور غسل کے جو تقاضے ہیں، جو مطالبے ہیں، لہٰذا ان کا پورا کرنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق فراہم فرمائے اور صحیح معنوں میں مسائل شرعیہ سے آشنائی عطا فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے۔